مکمل ہے، ہمارا دین جامع ہے، اسی دین کے اندر سب کچھ ہے اور یہ دین سب دینوں سے بہتر ہے۔ آخر ہمارے پاس اس بہتری کی دلیل کیا ہے؟ کیا جو تورات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کی تھی، کیا اس تورات میں کوئی سکم تھا یا وہ تورات ختم ہو چکی یا اللہ کے کلمات تبدیل ہو گئے؟ یا جو انجیل اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی تھی، کیا اس کے اندر کوئی تحریف ہوئی، تبدیلی ہوئی یا اس کی قانونی حیثیت ختم ہو گئی؟ آخر ہمارے پاس کون سی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر ہم دوسری ملتوں پہ فخر کرتے ہیں اور اپنے دین اور اپنی ملت کو سب ملتوں سے بہتر، اعلیٰ اور کامیاب ملت کہتے ہیں؟ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ جو اللہ تعالیٰ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس معاملے پہ بہت واضح الفاظ میں بہت صاف ستھری چند باتیں عرض کی۔ فرمایا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی تھی وہ شریعت مجموعی طور پر 30 سے 35 احکام کے درمیان تھی۔ جیسے اب یہودی اور عیسائی اس پہ فلمیں بنائی، کبھی 10 کمانڈمنٹس، کبھی 20 کمانڈمنٹس کے نام پہ، تو یہ کل 30 یا 35 کے احکامات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کو دیے گئے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی اور احکامات دیے گئے وہ ٹوٹل 10 سے 15 کے درمیان ہے، ورنہ حضرت عیسیٰ بنو اسرائیل ہی کے رسول تھے اور موسیٰ علیہ السلام ہی کی شریعت کی آگے تکمیل یا اس کی مزید وضاحت اور تدوین کے لیے تشریف لائے تھے۔ اب یہ ٹوٹل جو دونوں شریعتیں، دونوں ملتوں کا جو دین اور شریعت ہے وہ ملا کر 50 کے لگ بھگ احکام بنتے ہیں، کچھ کم و بیش اس سے زیادہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دین کو مکمل کیوں کیا؟ کہ جتنے وہ احکامات انہوں نے تبدیل کر دیے تھے، تحریف کر دی تھی، عبادتیں بدل دی تھی، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ وہ اب ہمارے متعلقہ نہیں۔ جو دین اللہ کو باقی رکھنا تھا قیامت کی صبح تک، وہ سارے کا سارا دین جو قوم یہود کے پاس تھا اور اللہ کی طرف سے تھا، اللہ نے سارا اٹھا کر سورہ بقرہ میں رکھ دیا۔ اب سورہ بقرہ در حقیقت پوری تورات کا خلاصہ ہے، پوری تورات کا وہ متن ہے، پوری تورات کی وہ حقیقت ہے۔ جو کچھ تورات میں سب 35 کے قریب احکامات تھے وہ اللہ نے سورہ بقرہ میں بیان کر دیے، اور جو اناجیل کے اندر احکامات تھے ان اناجیل کے سارے دوسرے نمبر پہ شریعت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، تو اناجیل کے سارے احکام اور ساری شریعت اللہ نے اٹھا کے سورہ آل عمران میں رکھ دی۔ اب سورہ آل عمران میں پوری کی پوری عیسائیت کی ساری شریعت آ گئی، سورہ بقرہ میں پوری کی پوری قوم یہود کی ساری شریعت آ گئی، اور باقی سارا قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور فرما کر اب اللہ نے فیصلہ کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب یہ دین تینوں ملتوں کا خلاصہ، تینوں ملتوں کا مجموعہ، اور یہ سارے کا سارا اب یہ دین مکمل ہے۔ مسلمان اس اعتبار سے خوش قسمت ہیں جب ان کے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہوتا ہے تو آسمان کی ساری شریعت ان کے ہاتھ میں، جب یہ اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں تو قوم یہود کا پورا دین ان کے پاس ہے، قوم نصارہ کا پورا دین ان کے پاس ہے، محمد عربی کا پورا دین ان کے پاس ہے۔ اس اعتبار سے حقیقی طور پر اس زمین پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا حضرت آدم کی تخلیق کے وقت کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، میں نے زمین پر جو خلیفہ بنایا اس کو میں نے سارے چیزوں کا علم دے دیا ہے، چونکہ اللہ کی خلافت کو اللہ نے صفت علم کے ساتھ جوڑا۔ جب صفت علم کے ساتھ جوڑا، اب ان تین ملتوں کا ایک اور طرف سے بھی تقابل سمجھ لیں، پھر مسجد اقصیٰ اور اسرائیل اور ان موضوعات کی طرف آتے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ اپنی خلافت انی جاعل فی الارض خلیفہ کہہ کر خلافت کو علم کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب تینوں نبیوں کے جو اعزازی معجزات ہیں، اعزازی معجزات سے مراد معجزات اور بھی ہیں، لیکن جو معجزہ نبی کی اصلیت ہو، جو معجزہ اس نبی کی اصل حقیقت کو یعنی سب سے بلند و بالا کر کے دکھائے۔ اب ہم ان تین نبیوں کی طرف دیکھیں گے، چونکہ سابقہ سارے انبیاء جن کے پاس صحف تھے، جن کے پاس کچھ شریعتیں تھیں، وہ سارے انہی تین میں مدغم ہیں، انہی تین میں بند ہیں، باہر نہیں ہے۔ تو لہٰذا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا وہ معجزہ اس اعتبار کا تھا کہ ان کی قوم میں صفات تبدیلی کی بہت غالب تھی، وہ اللہ کے احکامات کو تبدیل کیا کرتے تھے۔ قوم یہود کہا ہفتے کو مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا، ان کو علیحدہ کسی تالاب میں بند کیا، اتوار کو آ کر پکڑ لیا۔ جو اللہ نے حکم دیا حکموں کو تبدیل کر دیتے تھے۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ بھی تبدیلی والا عطا فرمایا تھا، وہ اس طور پر کہ اب وہ پانی کے اندر جو ہے وہ لاٹھی مار رہے ہیں اور وہ راستے بن رہے ہیں، لاٹھی کو زمین پر پھینک رہے وہ سانپ بن رہی ہے۔ تو ماہیت کا بدل جانا، حقیقت کا بدل جانا، یہ تبدیلی کا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا کہ قوم یہود میں تبدیلی کی صفات بہت غالب تھی۔
وہ ہر معاملے میں تبدیلی کے خواہاں رہتے تھے، احکام کو بدل دینا۔ اللہ نے ان کی شکلوں کو بھی بدلا، ان پر عذاب بھی پھر ویسے آئے، کونوا قردۃ خاسئین، انسانوں سے اٹھا کر اللہ نے انہیں بندر اور خنازیر میں تبدیل کر دیا۔ تو یہ تبدیلی، بدل جانا اور تبدیل کر دیا جانا، یہ معجزہ موسیٰ علیہ السلام کا تھا، اور بطور عذاب کے یہ لفظ قوم بنو اسرائیل کے لیے تھا، قوم موسیٰ کے لیے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حضرت عیسیٰ کی قوم کو طب میں بڑا عروج تھا، طب میں وہ اس حد تک ترقی کر چکے تھے کہ کوئی ان کا ثانی نہیں تھا، لیکن وہ کبھی بھی مردوں کو زندگی نہیں دے سکے، کبھی بھی انہوں نے مادرزاد نابیناؤں کو بینائی نہیں دی، کبھی بھی انہوں نے کوڑ کے مریضوں کو درست نہیں کیا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے مناسب، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں اس کی وضاحت کی کہ اللہ نے زمانے کے مناسب ان کو معجزہ دیا، اور طب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام طبی طور پر، صحت کے طور پر اور مردوں کو زندہ کرنے کے طور پہ اس معجزے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس وقت اس علاقے میں، اس زمانے میں آپ کو بھیجا گیا جو اپنے ماسوا سب کو گونگا اور عجمی کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم کا معجزہ دیا گیا۔ اب یہ علم کا معجزہ، یہ اللہ کی خلافت بھی ہے، علم کا معجزہ اس امت کی صفت بھی ہے۔ جب یہ صفت اور یہ خلافت اکٹھی ہوئی، یہ ساری چیزیں جمع ہوئی، اب زمین پر اللہ کے حقیقی خلیفہ ہونے کا حق، زمین پر اللہ کا حقیقی نائب ہونے کا حق اگر کسی کو ہے تو صرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کو ہے، اس لیے کہ ان کے ساتھ اللہ نے علم کی صفت کو جوڑا ہے۔ حضرت موسیٰ کو اگر جلال کی شریعت دی گئی، حضرت عیسیٰ کو جمال کی شریعت دی گئی، تو محمد عربی کو راہ اعتدال کی شریعت دی گئی۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہمیں راہ اعتدال والی امت دی گئی ہے۔ اب جب یہ دین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہمیں دیا گیا، اب ہم گنتی کے اعتبار سے تیسری ملت ہے، پہلی دو ملتیں، اور ہمارا یہ جو مسجد اقصیٰ کا جو مسئلہ ہے قوم یہود کے ساتھ بنا ہوا ہے، اس ایک تاریخی پس منظر کو دیکھ لیجئے۔ قوم یہود کے ساتھ ابھی ہماری لڑائی نہیں ہوئی، قوم یہود کے ساتھ ابھی ہمارا جھگڑا نہیں ہوا۔ یہ جتنا کچھ نہیں چل رہا ہے، یہ جان کے جس کو جلکیاں کہہ سکتے ہیں، ٹریلر کہہ سکتے ہیں، ان کی تاریخ یہودیوں کی اگر پرانی اٹھا کر دیکھی جائے تو قوم یہود وہ بدبخت قوم ہے۔ ان کی فطرت میں تبدیلی اور ان کے اندر احکام کو بدلنا، اپنے ملکی قوانین کو تبدیل کرنا اور چھیڑ چھاڑ کرنا، اس حد تک ان کے ساتھ معاملہ تھا کہ یہ ہمیشہ ذلیل رہے اور وقت کے بادشاہوں سے مارے کھاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جس کو ٹیٹس رومی نے ان کو مارا، سب سے پہلے ان کے اوپر جو قتل عام ہوا تھا وہ ٹیٹس رومی نے ان کو مارا تھا۔ اس کے بعد بخت نصر نے مارا، اور دنیا کے اندر یہ 4 بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے عالمگیر حکومت کی ہے، 2 کافر تھے اور 2 مسلمان۔ کافر بادشاہوں میں بخت نصر تھا، اور دوسرے نمبر پہ نمرود تھا جس کو عالمگیر حکومت ملی تھی اور پوری روئے زمین پر انہوں نے بادشاہت کی۔ اور مسلمانوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، ان 2 کو عالمگیر حکومت ملی ہے، اور ان 2 اور 4 عالمگیر بادشاہوں میں بخت نصر نے ان یہودیوں کو انتہا درجے کا مارا تھا۔ ان کے پاس آخری عزت اور پناہ گاہ تھی۔ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تھے، یہودی ایمان لے آتے، لا کر اپنی پچھلی ساری ذلتوں کو مٹا لیتے اور اسلام کے دامن عزت میں آ جاتے، لیکن یہ ایسی بدبخت قوم ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفیق رحمت کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق نبی کے آنے کے بعد، جن کو انہوں نے علامات سے پورا پہچان لیا تھا، اتنا پہچان لیا تھا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر ہمارے پیغمبر کو پہچانتے تھے، لیکن تعصب کس بات کا تھا، ضد کس بات کی تھی کہ ان کے دماغ میں یہ تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے، جو بنو اسحاق کے خاندان سے سارے انبیاء چلے آ رہے ہیں، اللہ کا آخری نبی بھی اسی خاندان سے آئے گا تو ہم ایمان لائیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو اسماعیل سے آئے، جب بنو اسماعیل سے آئے تو وہ رقابت اور وہ حسد کی بنیاد پر ہمارے نبی پہ یہود ایمان نہیں لائے، ان کو آخری موقع کے طور پہ وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اس کے بعد ان کو ہٹلر نے مارا۔ یہ ان کی ذلت کی ایک لمبی تاریخ ہے جس پر میں آخر میں گفتگو کروں گا، لیکن ہماری ان کے ساتھ اصل پارٹی تب شروع ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دوبارہ تشریف لائیں۔ ہمارے ابھی ان کو مارنے کا دن باقی ہے، ابھی تک جو کچھ حماس کر رہی ہے یا جو کچھ یہ کر رہے ہیں، یہ تو تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں کھانے سے پہلے جو رہتا سلاد ہے، یہ تو ابھی تک صرف وہی کاروائی چل رہی ہے، ابھی تو ہلکا سا پھل فروٹ چل رہا ہے۔ اصل تو اس وقت جنگ شروع ہوگی جب یہ کسی درخت کی اوٹ میں بھی چھپنا چاہیں گے، پورا نظام کائنات ان کے ہاتھوں یہودیوں کو اتنا تنگ آ چکا ہوگا، اللہ کی مخلوقات چاہے وہ جمادات ہیں، نباتات ہیں، حشرات الارض ہیں، تمام مخلوقات
یہودیوں کی چیرا دستیوں سے اتنی تنگ آ چکی ہوگی کہ حتیٰ کہ وہ پتھر، وہ درخت، وہ حجر، وہ شجر جس کے پیچھے بھی یہودی پناہ دے گا وہ بھی اس کو اللہ اس دن زبان دے گا، وہ بول کر کہے گا یا مسلم ھذا یہود الورائے فاقتلوا، اے مسلمان اس بدبخت کو مارو، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اتنا غصہ کیوں یہودیوں پہ، اتنا غصہ کیوں ہے یہودیوں پہ کہ درخت بھی ان کے دشمن، ان کو سب سے زیادہ لمبا موقع ملا اللہ کو راضی کرنے کا، ان سب امتوں سے زیادہ ٹائم ان کو ملا، اتنی اللہ کی محبت ملی کہ زمین پر رہتے ہوئے کوئی خدا کی زمین پر ایسی مخلوق نہیں ہے جس نے زمین پر رہتے ہوئے جنت کے پھل کھائے، یہ قوم یہود ہے جس کو اللہ نے زمین پر رہتے ہوئے من و سلوہ کھلایا ہے اتنا، اور یہ ان کی دنیا میں عالمگیر ذہانت کی وجہ بھی یہ خوراک کا اثر ہے ان کے اندر، اتنے جو ذہین ہیں، اتنے جو دنیا کو انہوں نے جرگمال بنا کے رکھا ہوا ہے کہ یہ واحد قوم ہے جس نے زمین پر رہتے ہوئے جنت کا پھل کھایا ہوا ہے، اس پھل کی تاثیر ان کے کافر ہونے کے باوجود ابھی تک ان کے رگ و ریشے میں سمائی ہوئی ہے کہ یہ پوری دنیا سے ذہین ترین قوم ہے کہ انہوں نے جنت کا پھل دنیا میں کھا لیا ہے۔ اب اس وجہ سے اتنی انعامات لینے کے بعد، اتنا پروٹوکول لینے کے بعد، ان کو تو سب سے زیادہ اللہ کا فرما بردار ہونا چاہیے تھا، ان کی فرما برداری تو سب سے بڑھ کر ہونی چاہیے تھی، لیکن افسوس یہ ہمیشہ بدبختی میں دوسروں سے آگے رہے اور خوش بختی والی زمین پہ کبھی انہوں نے قدم ہی نہیں رکھا۔ یہ ایسی وہ بدبخت قوم ہے۔ اب اس بات کی طرف آئیے، مسجد اقصیٰ کے حوالے سے ہمارے دوستوں نے پریزنٹیشن میں بہت کچھ تفصیل سے بتایا ہوگا، اور یہ مسلمانوں کی کیسی حسرت ہوتی ہے مسجد اقصیٰ کو دیکھنے کی، جیسے بھی مولانا مان اللہ صاحب بتا رہے تھے، اسی سال شعبان میں ہم نے یہ سفر کیا ملک شام کا، اور یہ سارے ان علاقوں کا، گولان کی پہاڑیوں پر کھڑے ہو کر ہمیں دو مقامات بتائے گئے کہ دو مقامات سے مسجد اقصیٰ نظر آ جاتی ہے، ایک دمشق کے ساتھ مقام اربعین ہے، ہم وہاں پر چڑھ کر دوربینوں سے پوری کوشش کرتے ہیں، ساتھ اسرائیل کا وہ فلسطین کا بارڈر تھا، اس وقت تو قبضہ اسرائیل ہی کا ہے، تو وہاں سے بھی ہم نہ دیکھ سکے کہ وہاں موسم کی کچھ گڑبڑ ہوئی۔ پھر دوسرا کرک نام کا مقام ہے جو اردن کے اندر، وہاں سے مسجد اقصیٰ نظر آ جاتی ہے، لیکن ہم اردن جا نہ سکے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ مسجد اقصیٰ سے ہماری محبت کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، یہاں پہ میں ایک بات کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ حضرت سید اعلیٰ شاہ بخاری رحمہ اللہ کے زمانے میں ایک عیسائی لوگوں کے سامنے انجیل اٹھا کر یہ کہتا تھا کہ بتاؤ یہ کس کا کلام ہے؟ لوگ کہتے اللہ کا ہے، کہتا اللہ کا کلام غلط ہو سکتا ہے؟ لوگ کہتے نہیں ہو سکتا، کہا پھر انجیل غلط کیسے ہو گئی، پھر تورات غلط کیسے ہو گئی؟ وہ لوگوں کے سامنے یہ بات کرتا تھا۔ شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ نے یا اس وقت سے کسی اور عالم نے بڑا پیارا جواب دیا، کہا مجھے یہ بتاؤ، جب اس سے سوال ہوا انہوں نے بتاؤ میرے کچھ بھی نہیں، اس نے کہا نہیں یہ کتاب، اس نے کہا میں تو اس کو کتاب نہیں مانتا، انہوں نے کہا کیوں؟ کہا جب میرے رب نے اس کو منسوخ کر دیا ہے اور اس کی حیثیت قانونی ختم ہو چکی ہے، اب تم اس کو تم تورات کو ہو، انجیل کو ہو یا 1 کلو کدو کو ہو، میرے ہاں اس کی اہمیت برابر ہے، میرے ہاں آخری بات وہی ہے جو میرے رب کے قرآن نے کہہ دی۔ جب ہمارے ہاں منسوخ چیزوں کی اہمیت نہیں ہوتی تو مسجد اقصیٰ کی اتنی اہمیت ہمارے دل و دماغ میں کیوں ہے؟ مسجد اقصیٰ کے لیے ہم اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے سابقہ شریعتوں میں جو جو چیز ہمارے پیغمبر نے اس امت کے لیے باقی چھوڑی اور اس کی قدر کرنے کا حکم دیا وہ آج بھی ہماری ہے، ہم اس کے وارث ہیں۔ اور وہ رات ایک ساتھی نے سوالات بھی بھیجے، ان میں یہ تھا کہ ہم مسجد اقصیٰ یہودیوں کی عبادت گاہ کے طور پر انہیں کیوں نہیں دے دیتے؟ تو میرے محترم علماء کرام آپ اس بات کو احسن طریقے سے جانتے ہیں، قاتل کبھی مقتول کے مال کا وارث نہیں بنا کرتا۔ اگر بیٹا باپ کو قتل کر دے تو باپ کی وراثت سے بیٹے کو کچھ نہیں ملا کرتا، بیٹا وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہودی وہ بدبخت قوم ہے جو انبیاء کی قاتل ہے۔ بعض روایات میں گرچہ وہ اسرائیلی ہے، ان میں 70,000 نبیوں کو شہید کیا، اور بعد میں کہ حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے شہید کیا ہے، اور ایک نبی کا قتل گویا کہ سارے انبیاء کا قتل ہے۔ جب یہ نبیوں کے قاتل ہیں تو نبیوں کی کسی وراثت کے یہ وارث نہیں بن سکتے۔ ہم نبیوں کے وارث سچے اس لیے ہیں، امت مسلمہ روئے زمین پر وہ واحد امت ہے جس کے نامہ اعمال میں، جس کے عقائد کی فہرست سے کوئی سچا نبی غائب نہیں ہے۔ سارے سچے نبیوں پر حضرت آدم سے حضرت خاتم تک یہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اور کوئی جھوٹا نبی ان کی لسٹ میں نہیں ہے۔ ہم محمد عربی پہ ایمان لاتے ہیں، ان کے بعد کسی پہ ایمان نہیں لاتے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام سچوں کو ہم مانتے ہیں، اور ان کے بعد کسی جھوٹے کو ہم نہیں مانتے۔ ہمارا نامہ اعمال اس اعتبار سے ساری امتوں سے بہتر ہے، ہمارے نامہ اعمال میں نہ کوئی ایمان لانے کے اعتبار سے نبی کم ہے، نہ ہم نے کسی سچے کا انکار کیا ہے، نہ کسی جھوٹے کا اقرار کیا ہے۔ ہم سچوں کے اقرار میں اور جھوٹوں کے انکار میں ساری امتوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ تو جب ہم سب امتوں سے اس اعتبار سے افضل ہیں تو جو نبیوں کے وارث ہیں، نبیوں کی وراثت بھی ہماری ہے۔
چاہے وہ مسجد اقصی ہو، چاہے وہ تابوت سکینہ ہو، چاہے وہ موسیٰ کا عصا ہو، چاہے وہ حضرت ابراہیم کا امامہ ہو، حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشانات ہوں، جو چیز بھی ہو اس کی وارث امت مسلمہ ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں اپنے باء و جداد انبیاء کا قتل نہیں ہے. تو جو قاتل نہ ہو وارث وہ ہوتا ہے، قاتل اپنے مقتول کے مال کے وارث نہیں بنا کرتے. اب آئیے مسجد اقصی کی طرف. مسجد اقصی سے ہمارا اتنا مضبوط رشتہ کیوں ہے؟ دو باتیں ذہن میں رہے. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا محبت مکہ مکرمہ کو بنایا ہے. رحمت کے فرشتے اترتے مکہ مکرمہ پہ ہیں، لیکن جب دوبارہ واپسی کا ان کا جو انٹرچینج ہے، واپسی جب آسمان کی طرف وہ چڑھتے ہیں تو واپسی کا راستہ مسجد اقصی سے بنایا گیا ہے. تمام فرشتے رحمت کے اترتے مسجد حرم میں ہیں، واپس جب جاتے ہیں تو مسجد اقصی سے ہو کر آسمان کی طرف جاتے ہیں. یہ فرشتوں کا واپسی کا پوائنٹ ہے. یہی وجہ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات آسمانوں پر بلایا تو اسی راستے سے واپس بلایا تھا آسمان پر کہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. تو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ان کو سیر کروائی گئی، چلایا گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور اقصی سے اوپر معراج ہے. معراج کا تعلق مسجد حرام سے مسجد اقصی تک نہیں ہے، یہ سیر ہے. اور اس کے بعد آگے معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر تشریف لے کر گئے اور وہاں سے اللہ نے آسمانوں پر آپ کو بلایا. تو یہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر جانے، فرشتوں کے آسمان پر جانے، ہر اعتبار سے. پھر اگلی بات ذہن میں رکھیے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے امام الانبیاء مسجد حرم میں بنا دیا ہوتا تو ہمیں مسجد اقصی کی وہ اہمیت نہ ہوتی. اس امت کے ہاں مسجد اقصی کی اہمیت کو بتلانے کے لیے سارے انبیاء کی ارواح کو اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصی میں جمع کیا. سنن نسائی میں حدیث مبارکہ موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور امام الانبیاء بنے، صرف یہ امت مسلمہ کو بتانے کے لیے کہ جس طرح تمہارے نبی کا قبلہ بیت اللہ ہے، اسی طرح تمہارے نبی کے امام الانبیاء بننے کا مرکز وہ مسجد اقصی ہے. اس اعتبار سے ہماری اس سے واضحانہ وابستگی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارا جو مزاج ہے دین اسلام کا، وہ مزاج ایسا ہے. آپ علماء جو تفسیر پڑھانے والے احسن طریقے سے جانتے ہوں گے کہ جب بعض وہ مسلمان جو یہودیت سے اسلام میں آئے تھے وہ حلال جانوروں کی اونٹ کی چربی استعمال نہیں کرتے تھے، چونکہ انہوں نے اپنے مذہب اس کو حرام کر رکھا تھا. انہوں نے کہا اسلام میں کوئی چربی کا کھانا فرض تو نہیں ہے، اگر ہم چربی چھوڑ بھی دیں تو کیا حرج ہے، ہم چربی کا استعمال نہیں کریں گے. لیکن پھر آیت اتری ادخلوا فی السلم کافہ، دین اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں ہے کہ تم اسلام میں داخل ہو کچھ باتیں پرانی یہود کی رکھو. اگر مسجد اقصی کا بھی یہی معاملہ ہوتا تو ہمیں مسجد اقصی کی عقیدت نہ سکھائی جاتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی عقیدت سکھائی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب وہاں پر جانے والے قافلے کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو مسجد اقصی کے چراغوں کے لیے تیل بھیج دو. مطلب کیا ہے کہ امت مسلمہ اس مسجد کو روشن رکھے گی، اس مسجد کو، اس مسجد کے ایشو کو ہمیشہ روشن رکھنا ہے. یہ ام سلمہ کا دیا ہوا، ہماری ماں کا بھیجا ہوا وہ تیل جس نے مسجد اقصی کو روشن کیا، اس چراغ کو روشن کیا. میں کہتا ہوں حضرت ام سلمہ ہماری ماں ہے، اس ماں کے حقیقی بیٹوں کا ایشو یہ بنتا ہے، فریضہ یہ بنتا ہے جیسے ہماری ماں نے تیل بھیج کر وہاں مسجد کے چراغوں کو روشن کیا ہے. ہم پوری دنیا میں مسجد اقصی کے مسئلے کو روشن رکھیں. اگر روشن رکھتے ہیں تو ام سلمہ کے بیٹے ہیں، اگر اس مسئلے پہ آنکھیں بند کر لی، اس مسئلے کو اندھیرے میں دھکیل دیا، گویا کہ ہمیں اپنی ماں کے عمل سے نصیحت نہیں پکڑی. ماں کے عمل سے نصیحت پکڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اسی طرز پر چلیں. اب اگلی بات کو سمجھ لیجئے. یہودیوں سے میں نے عرض کیا ہمارا یہ جھگڑا مسجد اقصی کا یہودیوں سے نہیں تھا، یہ عیسائیوں سے ہم نے مسجد اقصی لی تھی. یہ سرزمین فلسطین ہم نے عیسائیوں سے لی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں صلح کے معاہدے کے ساتھ مسجد اقصی انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دی تھی. اور یہاں پر ہمارے ملک کے بعض وہ تھنک ٹینک اور اینکرز جن کو پوری دنیا میں ایک یعنی اسلام کا نمائندہ سمجھ کر سنا جاتا ہے، لیکن در حقیقت وہ اسلام کی جڑیں کاٹنے والے ہیں، جیسے جاوید احمد غامدی ہے یا اس کے ہم نوا ہیں. انہوں نے یہاں پر ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا کہ ان رومیوں نے در حقیقت کچھ امن خریدا تھا، تیاری کرنے کے لیے امن خریدا تھا. بھئی جس کی فتح کی بشارتیں دی جا چکی ہوں، آپ اس کو جو بھی تعویلات کے لبادے اڑاؤ، یہ تعویلات کے لبادے یہاں نہیں چلیں گے. اصل میں جس قوم کے اندر ایسے افراد پیدا ہو جائیں وہ جنگ کے فوائد کی بجائے جنگ کے نقصانات کی طرف لوگوں کو زیادہ متوجہ کرتے ہوں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کر سکتی، وہ قوم ہمیشہ غلام رہا کرتی ہے.
آزاد قومیں ہمیشہ جنگوں کے نقصانات پہ نظر نہیں رکھتی، وہ جنگوں کے فوائد کو بھی دیکھتی ہیں۔ آج ہر بندہ حماس کو مشورے دینے پہ لگا ہے، یہ لڑنے کا موسم نہیں تھا، ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کہتا ہوں 1000 سال بھی حماس والے ان مفتیان فقیہ حرم اور یہ ہمارے جو بلکہ مفتیان حرم کو کیا کہے، یعنی جو غیر مفتی ہیں جن کے بارے میں یہی ہے کہ ذلو فاضلو، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے فتوے کا انتظار کرتے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے آ جانا تھا لیکن پاکستان کے دانشوروں نے تب بھی نہیں کہا تھا اب جنگ کرنی چاہیے، ان کے فتوے کے انتظار میں وہ اپنی نسلیں برباد کر دیتے۔ اب بات کو سمجھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں انہوں نے اپنی کتابی علامات کو دیکھ کر حضرت عمر کو پرکھ کر پھر انہوں نے مسجد اقصی کی چابی حضرت عمر کے حوالے کی تھی۔ ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے جب 90 سال تک دوبارہ رومیوں نے قبضہ کیا، مسلمانوں نے دوبارہ اس مسجد اقصی کو لیا، چھینا اس دور میں۔ یہ وہ دور تھا جب آج ہم کہتے ہیں اس اسباق کو ہم بچوں تک پڑھائیں، اگلی نسلوں کو بتائیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے علماء یہ کیوں فکر کرتے ہیں؟ ہم اپنے قومی ایشوز سے اپنے خود بھی دور رہتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دور رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے ہم بحثیت قوم پاکستان کے لوگ قوم نہیں ہیں، افغان ایک قوم ہے۔ میں یہ بات آج تسلیم کرنے میں کوئی شرمندگی محسوس نہیں کرتا، افغانی ایک قوم ہے، انہوں نے بحثیت قوم اپنی آزادی اور حریت کو اپنی نسلوں کو سکھایا۔ یہی وجہ ہے افغان ماں کے اس پھٹے پرانے برقعے سے آنچل میں پلنے والی ایک غریب کمزور نسل نے دنیا کی سپر طاقتوں کو شکست دے دی، لیکن اپنے اصول پہ اپنی قومیت پہ کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ اور ترکوں نے ان کے اندر ایک قومیت ہے، افغانوں میں قومیت ہے، اور ہم صرف مکس اچار کا ایک مرتبان ہے، نہ کوئی قومیت، نہ کوئی قومی سوچ، نہ فکر۔ اداکاروں کے نام، کرکٹروں کے نام اور ہر طرح کے لیڈروں کے نام سب یاد، لیکن ہم اپنے قومی ایشوز کو بھول گئے کہ ہماری نئی نسل اس قومی مسئلے کو جانے کہ ہمارا فلاں ملک میں کیا مسئلہ ہے، فلاں مسجد اقصی پہ ہمارا کیا ایشو ہے، ہم اس موضوع کو نہیں جانتے۔ اس دور میں جب مسجد اقصی عیسائیوں کے قبضے میں چلی گئی تھی، مشارق الانوار کے حوالے سے مولانا مسعود صاحب نے اپنی ایک کتاب میں جو فضائل جہاد کے نام پہ غالباً ہے اس میں لکھا، کہنے لگے کہ سن لو اس دور میں عالم دین کی خوبصورت بیٹی جس کے لیے 20 رشتے آ چکے تھے، اس سے جب رشتے کے لیے کہا اس کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، وہ کہتی تھی میں اس شخص سے شادی کروں گی جو حق مہر میں مجھے 10 یا 100 یہودیوں کے سر کاٹ کر لا کر دے گا، میں تب اس سے جا کر شادی کروں گی۔ آخر اس بچی کا ذہن کس نے بنایا تھا؟ اس کے دماغ میں یہ بات کیوں آئی تھی؟ آج تو ہمارے بچے بوڑھے مرد و زن مسئلے سے غافل ہیں، لیکن ادھر کیا تھا؟ بچوں کو سکھایا جا چکا تھا۔ یہی وجہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ وہ جنگ لڑے۔ آج سلطان صلاح الدین ایوبی کی قبر مبارک بھی دمشق کے اندر مرکزی جامع مسجد عموی کے دروازے کے ساتھ ان کی قبر ہے، اور وہ منجنیق وہ جس کے ساتھ انہوں نے مسجد اقصی کو فتح کیا تھا، وہ آج بھی وہاں پر مسجد اقصی کو جامع مسجد عموی کے صحن کے اندر وہ منجنیق رکھی ہوئی ہے۔ یہ ہماری وہ تاریخ ہے جس سے ہم غافل ہو چکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، یہودیوں سے ہمارا یہاں بھی کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ یہودی اس میں بطور کردار کے ہمارے ساتھ کبھی بھی مد مقابل نہیں رہے اس مسجد اقصی کے موضوع پہ، لیکن پھر جنگیں چلتی رہی خلافت عثمانیہ کے دور تک۔ جیسے جب میں پہنچا، میرے برادر محترم سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ فرما رہے تھے کہ ان سے جب کہا گیا کہ آپ یہ تھوڑ اور ہرزل وغیرہ نے کہ اپنی زمینیں ہمیں فروخت کرو، ہم یہ زمینیں خریدتے ہیں، اور محترم نے ایک بات عرض کی کہ اس دور میں، یہاں پہ میں ایک بات تھوڑی سی طلب کروں گا، بات کو ذرا سمجھ لیں، حقیقت ذرا بیک گراؤنڈ سے زیادہ واضح تصویر ہمیں نظر آئے گی، ذرا اونچی چوٹی پہ چڑھ کر دیکھو اصل منظر نظر آئے گا۔ اب کہتے ہیں انہوں نے بات تبلیغی جماعت کے حوالے سے عرض کیا تو وہ فلسطین کے ساتھی بہت خفا ہوئے کہ یہ زمینیں ہم نے نہیں بیچی، یہ بہتان ہے، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے۔ اب آنے والی نسل اس دور والوں نے تو نہیں بیچی، ان کے پاس تو بیچنے کے لیے بچا بھی کچھ نہیں، اب شاید جانے اللہ کے راستے میں دینے کے ان کو تو کچھ معلوم نہیں، لیکن ان زمینوں کا جب مسئلہ چلا تھا، جب ان زمینوں کے بیچنے کے لیے سب سے پہلے تھیوڈور ہرزل نے بات کی تھی سلطان عبدالحمید رحمۃ اللہ علیہ سے، اور سلطان نے اس کا بھرپور انکار کیا کہ ایک امت مسلمہ کا ایک بلشت رقبہ بھی ہم تمہیں نہیں دیں گے، تب ان کے دو نامی گرامی یہودیوں نے اپنی زمینوں کے لیے پیسے پیش کیے کہ ہم یہ سرمایہ خرچ کریں گے۔ اس دور میں دو یہودی یعنی پیش تھے زمینوں کے لیے، فلسطین کی ریاست کے قیام کے لیے۔ ایک یہودی کا نام تھا جان الیگزینڈر ڈوئی، اور یہ باقاعدہ اسکاٹ لینڈ کا پیدا شدہ تھا، وہاں سے پیدا ہوا، اس نے ہجرت کر کے امریکہ چلا گیا۔ شکاگو کی جمسین نامی جھیل پر اس نے تمام مذہبی یہودیوں کو اکٹھا کر کے اپنی ایک ریاست قائم کر لی تھی، اور اس دور میں اس کی پیدائش ہے 1847 کی۔ مرزا غلام احمد قادیانی کی پیدائش ہے 1839 یا 40 کی، اور اس کی ہے 1847 کی۔ یہ مرزا قادیانی سے 7-8 سال چھوٹا تھا یہ الیگزینڈر ڈوئی۔
اب اس کے ساتھ اس نے وہاں پہ ریاست قائم کی. یہ جھوٹا مسیح نے کہا میں ملاکی نبی ہوں, میں ایلیا نبی ہوں. ایلیا نبی اور ملاکی نبی کا دعویٰ کر کے سارے یہودیوں کو ساتھ جوڑ لیا. لیکن یہودی بڑی شاطر قوم ہے. یہودیوں کا در دو طبقے تھے, ایک مذہبی طبقہ, ایک سرمایہ دار طبقہ. جو سرمایہ دار طبقہ تھا, جو چاہتا تھا ہماری مالی انویسٹمنٹ ہمیں زیادہ پیسے دے, ان کی خواہش تھی ہم 3 بر اعظموں کے سنگم پہ قبضہ کریں. اور 3 بر اعظموں کا سنگم جہاں پہ ہے, چونکہ یہاں پہ بر اعظم ایشیا, بر اعظم افریقہ, بر اعظم یورپ, 3 ملکوں کی تجارت اس خطے سے وابستہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک سائڈ پہ اس کے بحیرہ ہند ہے, ایک سائڈ پہ بحیرہ روم ہے. اب بحیرہ روم اور بحیرہ ہند جہاں پہ جس کا قبضہ ہوگا وہ پوری دنیا پہ قبضہ کر لے گا. یہ تھی سوچ ان یہودیوں کی جو کہ یہاں پہ ریاست بنانا چاہتے تھے. لیکن الیگزینڈر ڈوئی یہ جمسین نامی جھیل پہ اپنی خلافت بنا چکا تھا, اپنی سلطنت بنا چکا تھا, آزاد گریٹر اسرائیل کے نام پہ وہاں پہ ریاست قائم کر چکا تھا. اب انگریز نے اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے, اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے کہ یہودی اس کا ساتھ چھوڑے اور تھیوڈور ہرزل کا ساتھ دیں, اس کا ساتھ چھوڑ کر تھیوڈور سے مل جائے, اس کے بدے مقابل مرزا غلام احمد قادیانی کو کھڑا کیا. اس نے اتنے دعوے کیے کہ یہ جھوٹا مسیح ہے, میں سچا مسیح ہوں. تھے دونوں جھوٹے, میں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ کون ان میں سچا تھا. ان میں ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا, ہمارے ہاں تو دونوں ہی کذاب اور دجال تھے. وہ کہہ رہا ہے میں سچا مسیح ہوں, یہ کہتا ہے میں سچا مسیح ہوں. پھر اس نے اس جو ڈوئی تھا اس نے مرزا قادری کو کوئی اہمیت نہیں دی, حتیٰ کہ مرزا قادری نے حقیقت الوحی اپنی کتاب روحانی خزائن کی 22 نمبر جلد کے اندر یہ بات لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ مجھے وہ اہمیت نہیں دیتا, بلکہ الٹا آگے سے یہ کہتا ہے ہندوستان کا ایک جھوٹا محمدی مسیح یہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ مباہلہ کرو. آگے سے مجھے کہتا ہے مرزا قادری اپنا رونا رو رہا ہے, کہ آگے سے مجھے کہتا ہے میں پاؤں رکھوں تو ایسے کیڑے مکوڑے میرے نیچے آ کر مار جائیں گے, میں اس سے مناظرہ کس بات کا کروں. حتیٰ کہ مرزا قادری کا یہ میں اگر سچا ہوا تو یہ میری زندگی میں مر جائے گا, یہ پہلے مر جائے گا. ایسے دعوے کیے اور اس کو کسی طریقے سے خفیہ طور پہ پہلے قتل کروایا گیا تاکہ وہ سارے یہودی جو اس پر ایمان لاتے ہیں مرزا قادیانی کی پیشینگوئی کے مطابق اسے جھوٹا سمجھے اور پھر سارے کے سارے ارض فلسطین میں آ گئے. ارض فلسطین پہ ایک اور بات بھی, ابھی ان ساتھیوں نے یہاں پہ نقشہ لگایا, یہاں پہ تھوڑی سی تصویر نظر آ رہی تھی, وہ تھی نہر سویز کی. نہر سویز کیوں بنائی؟ حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ نے نکات افغانی میں لکھا, وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ حضرت عمر سے کہا تھا اے عمر آپ ایسا ہمیں اجازت دیجئے, یہ بحیرہ ہند اور بحیرہ روم کے درمیان ایک چھوٹا سا خشکی کا خطہ ہے, اس چھوٹے سے خشکی 90 سے میل کا فاصلہ تقریباً, ہم اس کو کاٹ کر ایک سڑک بنا لیں, ایک نہر بنا لیتے ہیں, ادھر کے سمندر والے ادھر, ادھر والے ادھر, ہمیں تجارت کرنی آسان ہو جائے گی. حضرت عمر کی بصیرت تھی, حضرت عمر کوئی عام آدمی تو نہیں تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, ابو بکر و عمر منی بمنزلۃ السمع والبصر, ابو بکر اور عمر میرے کان اور آنکھوں کی طرح ہیں. عمر کی جب آنکھ دیکھتی ہے وہ آنکھ عمر کی نہیں دیکھتی, وہ نبوت کی آنکھ دیکھ رہی ہوتی ہے. حضرت عمر نے منع کر دیا یہ سڑک نہیں بنانی, اس کو آبی گزرگاہ نہیں بنانی. 1925 تک خلافت عثمانیہ تک امت مسلمان یہ راستہ نہیں بننے دیا. کیوں نہیں بننے دیا؟ اگر یہ بنا تو یورپ کی وحشی اقوام ہم پہ ٹوٹ پڑے گی, یورپ کی وحشی اقوام ہمیں کچا کھا جائے گی. چونکہ جتنے بھی نبی آئے ہیں بر اعظم ایشیا میں آئے, اللہ کا نور بر اعظم ایشیا میں اترا ہے, باقی جتنے بر اعظم ٹھنڈے ہیں کسی میں اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بھیجا. یہ نور نبوت سے محروم قومیں ہیں, ان کے پاس کوئی انسانیت نہیں ہے, یہ ہمیں کچا چبا جائیں گے, ان کو ادھر نہیں آنے دینا. لیکن خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے فوراً بعد نہر سویز شروع ہوتی ہے اور 1960 میں جا کر مکمل ہو جاتی ہے, اور اس سے پہلے وہاں پر ایک اسرائیلی ریاست کو قائم کر دیا جاتا ہے, اس کو وہاں پہ بٹھایا جاتا ہے. خلافت عثمانیہ کا یہ صوبہ تھا جس کے اوپر قبضہ کر کے اسرائیلی ریاست کو قائم کیا گیا. اب تھیوڈور ہرزل 1897 میں اس نے باقاعدہ اسرائیلی ریاست کے قیام کا اعلان کیا. پوری دنیا نے اسرائیل کے ہرکاروں نے مرزا غلام قادیانی کی شکل میں, افغانستان میں سید جمال الدین افغانی کی شکل میں, اور عرب میں لارس آف عربک کی شکل میں, ترکی میں شیبت پاتال زوی کی شکل میں, اور اس طرح مصر کے اندر شیخ شلتوت کی شکل میں, اور اسی طرح جو ہے وہ جتنے بھی اب کس کا نام لے, تن ہما داغ شد پمبا کجا نام, ہر ملک میں ان کے جاسوسوں نے کام کیا, کر راہیں ہموار کی, یہودیوں کو مظلوم ثابت کیا, مظلوم ثابت کر کے ان کے لیے راہیں ہموار کی, اور کہا کہ یہ خطہ بننا چاہیے. حتیٰ کہ 1948 میں پاکستان بننے کے 1 سال بعد جہاں پہ باقاعدہ انہوں نے اسرائیل کی ریاست کو قائم کر دیا اور اس خطے پہ قبضہ کر لیا, جو خطہ در حقیقت ارض انبیاء ہے, جو ہر خطہ 3 بر اعظم ایک بر اعظموں کا سنگم ہے, جس کا اس پہ قبضہ ہے اس کا پوری دنیا پہ قبضہ ہے. یہودیوں نے اس بنیاد پہ یہاں پہ اپنا قبضہ کر دیا.
اسرائیلی ریاست بن گئی. اب یہاں پہ ایک اور بات بھی ذہن میں رہے. آپ تھک تو نہیں گئے؟ بات کلوز کر دوں مختصر. چل اب بات کو سمجھ لیں. یہاں پہ ارض فلسطین میں 4 طاقتیں اپنا حق جتاتی ہیں. 4 طاقتوں کی اپنی قوت کا اظہار کرتی ہیں. 4 قوتیں چاہتی ہیں کہ فلسطین ہمارے قبضے میں ہو. پہلے نمبر پر ان پہ اسرائیل بولے چکے اس وقت قبضہ اسی کا ہے. ہم اس کو پہلی پوزیشن دے لیتے ہیں. اسرائیل پہلے قبضے پہ. اس کی پالیسی بالکل واضح, اس کی سوچ اور فکر واضح. وہ گرینڈر اسرائیل بنانا چاہتا ہے, اور اسرائیل کے جو پرچم میں جس کی وضاحت شاید ہو چکی ہو, جو 2 پٹیاں دریائے نیل اور دریائے جو ہے وہ فرات, ان 2 کے درمیان وہ ستارہ داؤدی جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگشتری اور مہر کی علامت ہے, اس کی سلطنت کو قائم کر کے وہ سلطنت داؤدی قائم کرنا چاہتے ہیں. اس کے لیے انہوں نے اس جگہ کا انتخاب کیا, اور اس کے لیے اسرائیل کی اپنی پالیسیاں بھی واضح ہیں, کوششیں بھی واضح ہیں. اسرائیل اس معاملے میں کوئی منافقت نہیں کر رہا. وہ پوری دیانتداری کے ساتھ یہ کفر کر رہا ہے, پوری دیانتداری کے ساتھ اپنا جو موقف ہے اس پہ عمل پیرا ہے. اس نے قبضہ کیا, ظلم کرنا پڑا, ظلم کیا, غصب کرنا پڑا, غصب کیا. اس نے اپنی کوئی پالیسی کو بیک ڈور پالیسی نہیں رکھا, بلکہ ہر پالیسی کو اوپن کر کے اس نے فلسطین پہ اپنا قبضہ جمائے رکھا. دوسرا ملک یہاں پہ وہ ہے ایران. ایران کی وہاں سے کیوں ہمدردیاں ہیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ وہاں پہ ایران کی کیا ہمدردیاں ہیں. ایران کو مسجد اقصیٰ سے کوئی ہمدردی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نہج البلاغہ اور دیگر جو رجال ان کی کتابیں ہیں, تفسیر عیاشی وغیرہ, ان میں صراحتاً لکھا ہے مسجد اقصیٰ زمین پہ نہیں ہے. وہ حضرت امام جعفر صادق نے فرمایا تھا وہ آسمان پر ہے. کہا زمین کی اس مسجد اقصیٰ سے, اس سے افضل تو ہماری کوفہ والی مسجد ہے. ان کے ہاں مسجد اقصیٰ کے مسلمانوں سے کوئی دلچسپی نہیں, بلکہ پالیسی کیا ہے؟ وہ پالیسی یہ ہے کہ یہ دولت بنی فاطمہ جو سلطنت فاطمیہ اور دولت بنی فاطمیہ گزری ہے, اس کے احیاء کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگ. اس کا احیاء کیسے ہوگا؟ اس کے دائرے سلطنت میں مدینے سے لے کر مکہ حرمین شریفین سمیت تمہارے جو ہے وہ بحرین, شام اور عراق اور قطر, اور یہ تمہارا حتیٰ کہ ملتان تک کا علاقہ, یہ سارے کا سارا سلطنت فاطمیہ کا حصہ تھا. ایران آج تک اس کے احیاء کی کوشش کر رہا ہے کہ ہم نے اس کو دوبارہ قائم کرنا ہے. اسی کے لیے اب انہوں نے ارد گرد جتنا بھی اسرائیل کا ایریا ہے, ارد گرد کی پٹیوں پہ اب ان کی حزب اللہ غالب آ چکی ہے. دمشق کے اندر حزب اللہ کا غلبہ, شام کے اندر حزب اللہ کا غلبہ, لبنان میں حزب اللہ کا غلبہ. آپ حیران ہوں گے جب ہم وہاں پر گئے, ہم نے ان سارے لوگوں سے, میں کو کتابوں سے یا سنی سنائی چنی آپ کے سامنے بیان نہیں کرتا, یہ میرا عینی مشاہدہ ہے کہ ہم نے کہا ہم نے حلب اور ادرب جانا ہے, تو انہوں نے ہمیں وہاں جانے نہیں دیا. کہنے لگے وہاں پہ داعش والے دہشت گرد سنی موجود ہیں. تو حالانکہ ہم بھی تو اہل سنت تھے, اور طریقہ واردات کیا, ان کے بکاریوں کو وہاں خیرات نہ دیتے تھے ہم, تو وہ شور کر دیتے تھے یہ داعش والے آگے ہیں, تاکہ ان کو جلدی جلدی مجبور ہو کر ہمیں خیرات دے دیں. تمام ان حزب اللہ والوں کا قبضہ. لیکن جہاں پہ آپ کو اللہ توفیق دے, آپ ان کے شام میں جائیں تو جولان کی پہاڑیوں کے ساتھ وہاں پہ حضرت حابیل کی قبر ہے, جن کو قابیل نے قتل شہید کر دیا تھا. ہم ان کی قبر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے گئے, اور وہاں پہ ہمارے ساتھ مولانا عبدالحمید توسیع صاحب دامت برکاتہم, شیخ الدین مفتی طاہر مسعود صاحب, یہ حضرات ہمارے ساتھ تھے. اب اور مولانا مان اللہ صاحب تیار ہو کر نہیں گئے کہ میں سرکاری ملازم ہوں, مجھے چھٹی نہیں ملی, ورنہ یہ بھی ہمارے ساتھ ہوتے اس سفر میں. تو اب بات یہ ہوئی کہ اب وہاں پر ہم پہنچے. اب ہم ایک ڈرامائی انداز دیکھیے, اب اس بات کو ہم کیسے کوٹ کریں, چونکہ وہاں تو انہوں نے موبائل ہمیں استعمال نہیں کرنے دیا. اب اس اسرائیل کی طرف سے جو گولہ باری ہو رہی ہے, اور اس کے سامنے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا 2 ملکوں کی فوجیں حالت جنگ میں ہوں, ایک طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے اور دوسری سائڈ پہ بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہو. کبھی ایسا دیکھا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ادھر سے گولی ہو رہی, اسرائیل سے گولے چل رہے, اور بالکل محاذ جنگ پہ گولان کی پہاڑیوں پہ حزب اللہ کے کمانڈوز بیٹھے شطرنج کھیل رہے ہیں, اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے. اس سے پتہ چلا یہ سب فرینڈلی فائر ہے, یہ دوستانہ گپ شپ ہے, یہ چلتی رہتی ہے. ہم اس ساری باتوں کو جان گئے کہ یہ سب ڈرامے بازی, کہ اس کی سرحد کو محفوظ کر دیا تاکہ ادھر سے وہ لوگ نہ آ سکے. آج ہمارے مسلمان وہاں مدد کے لیے جانا بھی چاہے تو نہیں جا سکتا. اسرائیل کے تک پہنچا تو دور کی بات, تو میرا ایران چھوڑے گا نہ عراق چھوڑے گا. عراق کے اندر بھی یہ, اور مقتدی صدر, شام کے اندر بھی یہ حزب اللہ, لبنان کے اندر بھی حزب اللہ, یہ سارے لوگ تمہیں وہاں تک پہنچنے نہیں دیں گے. اس سے پتا چلا یہ اپنے مقاصد پہ ہیں, یہ بنی فاطمہ کی خلافت قائم کرنے کے چکر میں ہیں. یہ اس چکر میں پتہ نہیں ہے کہ فلسطین کے مسلمانوں کا بھلا ہو جائے, مسلمانوں کے ساتھ فلاح کا کام ہو جائے. اب تیسری قوت جو کہ فلسطین کے اندر عمل پیرا ہے, تیسری قوت جو فلسطین کے اندر اپنی طاقت کا اظہار کر رہی, جس کی تمنائیں ہیں, وہ ترکی ہے. ہمارے ترک خلافت عثمانیہ کی باقیات والے, لیکن ان سے جیسے مولانا فرما رہے تھے, ان سے زیادہ اتنی امیدیں نہ لگائی جائیں.
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پر بھی دو بازو چل رہے ہیں. ابھی ان کا جو حالیہ الیکشن ہوا وہ بتا رہا ہے وہاں کا مذہبی طبقے کی ابھی برابر ٹکر کا غیر مذہبی طبقہ موجود ہے. دوبارہ جس ملک میں الیکشن کروانے پڑے کہ مذہب اور بد مذہب یہ دونوں جب الیکشن لڑ رہے ہوں اور بد مذہب برابر کی ٹکر پہ آ جائے اور الیکشن کا ڈرا ہو جائے, ختم ہو جائے, دوبارہ کروانا پڑے, تو سمجھ جاؤ وہاں کی ریاست, وہاں کی سیاست, وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کچھ کرنا چاہے بھی تو نہیں کر سکتی. مزید 5-10 سال تک ان سے یہ امید رکھو کہ یہ بیان بازی کرتے رہیں, یہ بس تھوڑا بہت دباؤ رکھیں, باقی جو وہاں سے فائدے اٹھا رہے ہیں وہ تجارت ہے ان کی, جو ان کے معاملات ہے ترکی فریق ہونے کے باوجود لا تعلق ہے. اور چوتھے تھے فرات کا فریق, وہ ہمارے عرب بنتے تھے. عربوں کا حق تھا, یہ جزیرہ عرب کا حصہ تھا, عربوں کا حق تھا کہ سرزمین کو اپنے قبضے میں کرتے, لیکن کہتے ہیں کس کس کا رونا روئے, کون کون سی چیز کا ماتم کرے. جن لوگوں نے پیغمبر کا دیا ہوا نام تبدیل کر دیا, اللہ کے رسول نے پوری سرزمین کا نام رکھا تھا, اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب, یہود اور نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دو. پھر یہودیوں کو تو جگہ دینی تھی, ان کو تو فوجی اڈے دینے تھے, اس لیے نام تبدیل کر کے سعودی عرب رکھ دیا گیا. یہ آل سعود کی پراپرٹی بنا دی گئی تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہہ سکے یہ عثمان کی وادی میں امریکیوں کا اڈا کیوں ہے, یہ تبوک میں امریکی کیوں ٹریننگ لینے آئے ہوئے ہیں, فلاں جگہ پہ یہودی کیوں ہیں. تو اس سارے سرکل میں اس وقت سب سے زیادہ بے حسی کا مظاہرہ عالم عرب کر رہا ہے. ادھر لاشیں گر رہی ہے اور عالم عرب اپنے مزوں میں مشغول ہے, اپنی جگہوں پر مشغول ہے, اپنے جو ان کے میوزیکل کنسرٹ ہو رہے ہیں, سارے کام چل رہے ہیں. لہذا یہ چاروں فریقوں میں اس وقت جو قبضے میں ہے وہ اسرائیل کے ہے, جو مخلص ہے اپنے مشن کے لیے کوشش کر رہا ہے وہ ایران ہے اپنی بنو فاطمہ خلافت کے لیے, باقی رہ گئے مسلمان. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ میں ایک بات آخری عرض کر کے اس کے بعد وقت بھی کلوز کرتا ہوں. اب آخری بار عرض کرتا ہوں, ہمارے تاجروں نے 70 سال اسرائیل کے ساتھ تعاون کیا. ہم کہتے ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعاون نہیں کیا. آج تک اگر اسرائیلی پروڈکٹ کو ہمارے ملکوں میں لا کر یہ نہ مہیا کرتے تو کون سا ہمارا گھر سے اٹھا ہوا ایک بچہ جس کو والدہ نے بھیجا ہو, جاؤ بیٹا دکان سے جو بوتلیں لے کر آؤ, اور وہ کہے اما جان دکان والا پیپسی نہیں دے رہا, میں جو ویزے کے پیسے دو, میں اسرائیل سے جا کر بوتل لے کر آتا ہوں. کبھی ایسا ہوا؟ یہ ہمارے دکاندار, یہ رابطہ پل و کردار ہمارے تاجروں نے ادا کیا. ادھر کا 70 سال سے سرمایہ اسرائیل کو منتقل کر رہے ہیں, اور جب ہم نے کہا کہ آپ بائیکاٹ کریں, ہمارے بائیکاٹ کا کیا ہوگا؟ جو کچھ آج تک آپ کے تعاون کا ہوا وہی کچھ بائیکاٹ کا ہوگا. اس لیے ہم مسلمان بحیثیت مسلمان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں. علماء کرام سے درخواست کروں گا خدا کے لیے, ہم واحد امت مسلمہ کا یا نسل انسانی کا وہ طبقہ ہے جن کی بات لوگ سننے آتے ہیں. یہ تو آپ کی محبت, آپ اپنے بھائی کی, اپنے ہم مشن اور ہم مکتب ساتھی کی بات سننے آگے. آپ میں سے ہر ایک اپنا ایک ہلکا احباب رکھتا ہے. ہم قوم کا دماغ ہے, ہم قوم کی فکر ہیں, ہم قوم کو رخ دینے والے ہیں. اگر ہم اپنے مشن سے اپنے مذہبی مقدسات کا تحفظ چاہتے ہیں تو علماء کو بیدار رہنا چاہیے, اور فوری طور پر کوئی ایشو آئے تو اپنی قوم کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سارے مسئلہ میں فلسطین کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی مدد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کیا یہ جنگ کسی علاقے کے حصول کی یا کسی خاص گروہ کی باہمی کشمکش ہے؟ جی یہ خاص دو گروہوں کی باہمی کشمکش ہے. ایک گروہ وہ ہے جو محمد عربی کے ماننے والے ہیں, دوسرے دجال کے ماننے والے ہیں. جس میں تو ہم نے کہا دو گروہوں کی کشمکش نہیں ہے. اب ہمیں دیکھنا کہ ہم کس گروہ کے ساتھ کھڑے. المیہ یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت متعین نہیں کرتے, اب ہم کس پوزیشن میں یہ نہیں بتائیں گے. وہ مولا صاحب تھے نا علامہ خالد موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ, وہ کہہ رہے ہمارے اوپر جو الزامات لگتے ہیں نا, تو یا وہ ایک بات میری دھوری رہ گئی, اگر مجھے اجازت دے تو میں دوبارہ بات دہرا لوں, اور تقریر کو پھیلچا کرا لینا, وہاں اٹھا کر دوبارہ رکھ لینا. میں نے بات کی تھی وہ اسرائیلی ریاست کی برطانیہ, اور برطانیہ پھر حساب الحرمین لکھوائی تھی ہمارے خلاف. ہمارے ان علماء کی اہمیت کو قانونی طور پہ ختم کروایا تھا جن جن علماء نے کہا تھا کہ فلسطین کی زمین یہودیوں کو بیچنا حرام ہے, ان کو کھڑا کر دیا یہ سارے گستاخ رسول ہیں. اس وقت یہ چال چلی تھی, یہ گوادر نوادر اٹھا کر دیکھ لیجیے 558, اور دوسرے نمبر پہ کفایت المفتی میں, اور جو ہے ان لوگوں کی جو فسام الحرمین کی تاریخیں اٹھا کر دیکھ لیجیے. پہلے ہمارا فتویٰ آیا, پھر ہمارے خلاف یہ کتابیں آئی ہے. یہ فتویٰ کتاب اس لیے نہیں کہ معاذ اللہ ہمارے قابل گستاخ تھے, ہم برطانیہ کے گستاخ تھے, ہم اسرائیل کے گستاخ تھے, اس کی سزا ہمیں اسام الحرمین کی شکل میں ملی ہے. اب یہ پوچھا یہ کس علاقے کے حصول کی جنگ ہے؟ یہ کسی خاص علاقے کے نہیں, یہ ارض فلسطین کی جنگ ہے. یہ وہ ہماری زمین ہے, ہر ملک مل کر مل کے خدائے باز, وہ تو ساری زمین ہماری ہے, لیکن خاص طور پہ یہ سہون نام کا جو پہاڑ ہے جس کی وجہ سے اپنے آپ کو سہونی کہلواتے ہیں, یہودی اس کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں, ہم مسجد اقصیٰ کی لڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم جو دو گروہوں کا کہا, اللہ ہمیں اس گروہ میں رکھے جس گروہ میں عیسیٰ علیہ السلام نے نازل ہونا ہے. اللہ ہمیں دجال کے ساتھ کھڑا نہ کرے. یہ الگ بات ہے, ہماری حرکتیں ساری دجال کے ساتھ والی ہیں.
کیا اس وقت دعا کرنا ہی کافی ہے؟ نہیں، یہ ایک ہوتا دعا کی فارمیلٹی پوری کرنا. فارمیلٹی کا مطلب ہوتا ہے جیسے وہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، منہ پہ ہاتھ پھیرا اور یہ دعا ہی نہیں. یہ دعا خود اس پارک اس دعا کے لیے بھی دعا کی جائے کہ یہ دعا ٹھیک ہو جائے. دعا بالکل ہمارا ہتھیار ہے. دعا کے ساتھ ساتھ عملی مشق یہ ہے کہ جیسے وہ آپ کے ہری پور کو علماء نے تاجروں کا ایک کنونشن رکھا، اس کو کامیاب کرے. ہر بندہ اپنی جس حد تک صلاحیت ہے خرچ کرے. یہ نہیں ہے کہ میری ایک پیپسی پی لینے سے کیا ہوگا، میرے ایک شیزان پی لینے سے کیا ہوگا. اپنے بچوں کی اسکول ٹیچر ہے تو ماتحت جس کے ماتحت جس کے تعلق والے جتنے بھی آتے ہیں ان کو جس حد تک ہمارا ہتھیار چلتا ہے ہم اس کے مکلف ہیں کہ ہم بائیکاٹ کریں، پھر جا کر انشاءاللہ فائدہ ہوگا. کیا اہل غزہ کی شہادتوں کی ذمہ دار حماس ہے؟ سید اعلیٰ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک سی آئی ڈی کے افسر نے کہا حضرت 1953 میں اتنی جانیں دی ہیں، اتنے 10,000 بچے شہید ہو گئے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ تھا اتنا خون ذمہ کون لے گا؟ شاہ جی ڈر جائیں گے. شاہ جی بوڑھے تھے، بیمار تھے، لاٹھی لے کر کھڑے ہوئے، کہہ رہے رب کعبہ کی قسم وہ 10,000 کا خون بھی میری گردن پہ ہے اور قیامت کی صبح تک جو ختم نبوت پہ جان لے گا اس کے خون کا ذمہ سید اعلیٰ شاہ بخاری لیتا ہے. اب میں کہتا ہوں یہ اس خون کی ذمہ داری حماس نہیں، ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں. جو بھی بچہ وہاں پہ شہید ہوا ہم مجرمانہ ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنی ذمہ داری سے غفلت کی. لیکن جو حماس والے ہیں وہ اللہ کے دربار میں سرخرو ہو کر پیش ہوں گے کہ یا اللہ ہم نے تو اپنے، وہ حماس والے ہمارے بچے کو جا کر نہیں مروا رہے، پھر ذمہ داری ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. جو اپنا بچہ جنگ میں پیش کر رہا ہے، جو خود لاش اٹھا رہا ہے، اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تیرے اس خون کا ذمہ دار کون ہے، حماس ہے یا کوئی اور ہے؟ بھائی جو اپنے بچے دے رہے ہیں وہ ذمہ داری بھی نبھانا جانتے ہیں. یہ ڈرو اس بات سے، ان سے ذمہ داری پوچھنے سے پہلے ہمیں نہ پوچھ لیا جائے کہ یہ جو بچے مارے گئے تم کہاں تھے. ہمیں اپنی ذمہ داری سوچنی چاہیے، اس کی فکر کم کریں. یہودیوں کی سرزمین ان کا قبلہ ہے تو ان کے حوالے کیوں نہیں کر دیتے؟ بھائی یہودی پہلی بات ہے، میں عرض کرتا ہوں کہ یہودیوں کا یہ قبلہ نہیں ہے. سوال یہ ہو بھی تو یہ وراثت تھوڑی ہے، یہ تو وراثت انبیاء کی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے، ہمارے پاس میں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسیلمہ کذاب آیا تھا، آ کر کیا کہنے لگا؟ اللہ کے رسول مجھے نبوت میں شریک کر لو، میں اپنا ایمان لاتا ہوں. آپ ایسا کرو خشکی کے نبی آپ بنا دو، طریقہ نبی مجھے بنا دو، جو زکوٰۃ آپ وصول کر لیا کرو، فطرانہ وغیرہ مجھے دے دو، سبزیوں کا عشر خراج میں لے لیا کروں گا. اللہ کے نبی جیسا سخی جن کے دروازے سے کسی کو نہ کا لفظ نہ سناؤ، اللہ کے رسول نے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی تھی. کیا فرمایا؟ اگر تم مجھ سے یہ بھی مانگے گا نبوت کے نام پہ تو میں نہیں دوں گا. میں اللہ کا مامور ہوں، اپنی مرضی کا پابند تھوڑی ہوں. اس لیے قبلے دینا ہماری ڈیوٹی تھوڑی ہے کہ ہم قبلے بنا کر دیں. اگر اتنی بات پہ یہودی راضی ہوتے ہیں ہم اپنا پورا شہر عرب والا ان کو دے دیتے، ادھر آ جائے وہ ہماری زمین چھوڑ دیں. یہ کون سی؟ یہ تو وہی بات ہے. انہوں نے کہا نا، خلیفہ ہارون الرشید نے کہا کہ ایسا کرو، جو پوچھا باغ فتح آج تک تم نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، چلو آج باغ فتح بتاؤ کتنا ہم اب دے دیتے ہیں. اب بتاؤ کتنا بھی دے دیتے. اب انہوں نے کہا رائے ایک لے کر آنا، یہ نہ ہو ایک تمہارا امام کہتا ہے باغ فتح یہودیوں سے نہیں ہوا، ایک چھوٹا سا باغ تھا، دوسرا کہتا ہے عدن سے تہامہ تک کا علاقہ تھا، تیسرا کہتا ہے دریائے نیل سے فرات سارے عدن. پہلے تم اپنی تو ایک رائے قائم کر لو، پھر ہم سے مطالبہ کر لینا کہ تمہارا باغ فتح تھا کتنا، پھر ہم سے لے لینا. پہلے اپنی ایک رائے قائم کر لو. ہم وہی یہاں پر بات کہتے ہیں، یہودیوں کو اگر قبلہ ہی چاہیے تو وہ نہ چھینے جو ہمارا ہے، جو وہ لے لے جو ہم دینا چاہتے ہیں. اور جو میں نے قبلہ بنانا ہی اپنی مرضی سے ہے. جب ان کا جان الیگزینڈر ڈوئی وہ قبلہ بنا بیٹھا جنسین کو، اور یہ بنائے بیٹھے ہیں فلسطین کو، اور جو رشیا کے شنٹائزم یہودی ہیں وہ آج بھی ماسکو کے اندر اپنا قبلہ بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا بھی خود ایک قبلے پہ اتفاق نہیں ہوا تو ہماری زمین پہ قبضہ کیوں کیا ہوا ہے؟ اس لیے یہ انبیاء کی وراثت ہے اور ہم اس کو جو ہے وہ کسی بھی طرز پر ان کے حوالے کرنے کے حق میں نہیں ہے. کیا حماس حملہ کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا؟ اس کا جواب تو اسرائیل بہتر دے سکتا ہے، جن کی مائیں آج بچوں کو ابو عبیدہ کے نام پہ ڈرا رہی. ہم پہ تو حماس نے حملہ نہیں کیا، جن پہ کیا ان سے پوچھو. 40 دن ہو گئے جنگ کو، ایک بے کرے فتح شکست تو مقدر سے ہے بھلے اے امیر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. حماس مقابلے پہ شاباش کی مستحق ہے. اب اللہ ان کو سلامت رکھے، صبح قیامت تک آباد رکھے، ہماری دعائیں ہیں. لیکن اگر ایک بھی زندہ نہ رہے تو رب کعبہ کی قسم وہ جنگ جیت چکے ہیں، وہ جنگ جیت چکے ہیں. اتنے بڑے طاغوت کے مقابلے میں، اتنے بڑے ہاتھی کے مقابلے میں ایک مچھر فاتح بنا ہوا ہے، اور 40 دن سے اس مچھر نے ہاتھی کے ناک سے لکیریں نکلوا دی. اس سے بڑی فتح کیا ہوگی؟ ابھی حملے کا نہ پوچھو، وہ کہتے ہیں دشمن سے پوچھو، سمجھے وہ بہترین منظر کشی کرے گا. حماس نے حملہ کیوں کیا؟ شاید کھانے پینے کا پروگرام ہو. سادہ سا سوال ہے، حماس نے حملہ کیوں کیا؟ بھئی اگر وہ مولا بھی بتا رہے تھے، یہ ایک تو آنے والا جو دور ہے نا، جس طرح دنیا بنتی جائے نا، تو حماس نے 2 کام بڑے اہم کیے. حماس نے
ان کے انٹیلیجنس نظام کو فیل کیا. ان کا انٹیلیجنس نظام اس حد تک حماس کے اندر گھسا ہوا تھا کہ ان کی ہر حرکت پر وہ نظر رکھتا تھا. تو حماس نے ٹریپ کیا ان کو, ان کے سامنے اور منصوبے رکھے, ان کی انٹیلیجنس رپورٹیں اور تھیں اور انڈر گراؤنڈ کڑی اور پکتی رہی. انہیں پتہ ہی 7 اکتوبر کو چلا جو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا. حماس نے پورے اسرائیل کی انٹیلیجنس کا جو بھرم قائم تھا پوری دنیا پہ, اس کا بھوکس نکال کے رکھ دیا, ان کی ٹیکنالوجی کو فیل کر دیا. پوری دنیا کے اندر انہیں اپنا ایک نام اور وہ مسئلہ جو اب داخلے دفتر ہو چکا تھا, جس کو کہتے ہیں نا کیس سرد خانے میں چلا گیا, فلسطین کا کیس سرد خانے میں چلا گیا تھا, اٹھا کر لا دوبارہ گرم میز پہ رکھ دیا. اب پوری دنیا اس موضوع پر جو ہے وہ چیخ بجبی ہے, چیخ رہے ہیں. تو گویا کہ انہوں نے اپنا بتا دیا کہ ہم وہ کہہ رہے ہیں نہ میرے تن کے زخم نہ گن, میری آنکھوں پہ بھی نور ہے, میرے حوصلے پہ نگاہ کر, میرا حوصلہ ذی شعور ہے, تجھے جوش غضب پہ ناز ہے, مجھے ناز زخم بدن پہ ہے, یہی نامہ بر ہے بہار کا جو گلاب میرے کفن پہ ہے. فلسطین والوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے کفن پہ جو گلاب پڑے ہوئے ہیں نا, یہ بہار کی علامت ہے انشاءاللہ عزیز. صہیونی اور یہودی میں کیا فرق ہے؟ ایک ہوتا ہے عام نیچرل یہودی جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار اپنے آپ کو کہلواتے ہیں, تو یہ بھی ان کی بدبختی ہے. نبیوں سے ان کو اتنی نفرت ہے کہ اپنے کسی حضرت یوسف کی طرف منسوب نہیں ہوئے. یوسف کے ایک وہ بکریاں پالنے والے بھائی یہودا کی طرف منسوب ہو کر یہودی کہلواتے ہیں, کسی نبی کی طرف انہوں نے اپنا انتصاب نہیں کیا. ایسی یہ بدبخت قوم ہے. تو صہیونی وہ ہیں جو صہیون نام کا پہاڑ ہے فلسطین میں, اس کے گرد صہیونی ریاست, زائنسٹ ریاست قائم کرنے کے لیے کوشش کرنے والے وہ صہیونی ہیں, اور وہ مطلقاً یہودی ہیں, پوری دنیا میں رہ رہے ہیں. ان کو مطلقاً یہودی کہا ہے, وہ بھی یہودی لیکن یہودیوں کی اپڈیٹس ہیں, یعنی صہیونی یہودی یہودیوں کا لیٹسٹ پیکج, لیٹسٹ ورژن ہے, جو کہ وہاں پہ ایک صہیونی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں. اور یہاں پہ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ اس وقت پوری دنیا یہودیوں سے تنگ ہے. صرف ہم ہی تنگ نہیں ہیں, آپ جرمن میں جائیں, لبنان جائیں, جہاں بھی جائیں گے آپ کو ان کے ہوٹلوں پہ لکھا ہوتا ہے یا یہودی کا داخلہ بند ہے. ان سب نے تو اپنے ملکوں کو پاک کیا تھا ان کو ریاست دے کر کہ ہمارے ملکوں سے نکل جائیں, مسلمانوں کی زمین پر جا کر قبضہ کر دیں. اپنی جگہ نہیں دی, ہماری جگہ پہ قبضہ کروا دیا. حلوائی کی دکان پہ نانی کی فاتحہ پڑھ کر سارے گھروں کو چلے گئے, زمین ہماری, ریاست ہماری قبضہ کروا لی. اپنے ملکوں کو انہوں نے پاک کیا ہے اور کوئی نیا کام نہیں کیا. اور کوئی سوال؟ جی جزاکم اللہ, بہت شکریہ آپ حضرات تشریف لائے. اللہ تعالیٰ جہاں کو علماء کا اسی طرح اتحاد اور اتفاق برقرار رکھے اور آپ کو بھرپور محنت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جب کسی بھی علاقے کے علماء کسی بات کو ٹھان لیں, اس علاقے سے گمراہی ختم ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام گمراہیوں کے خلاف متحد فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.